بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، نہ صرف کہ آگ پاکستان کے اندر لگی ہوئی ہے، کچھ جگہوں کے اوپر جگہوں کی میں نشاندہی کروں گا، اگر اخلاقیات نے اجازت دی تو میں جگہوں کی نشاندہی کروں گا، لیکن ایجنڈا ایک ہے کہ کسی طور کے اوپر 15 اور 16 کو منعقد ہونے والی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO یا شنگھائی ادارہ برائے تعاون، یہی بنے گا نا اردو، اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ علاقائی سیاست کے حوالے سے بہت بڑا ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تنظیم قائم کی ہوئی ہے چین بہادر نے، اور چین آپ کو پتہ ہے ہمارا آہنی دوست ہے، آئرن بردر ہے، آہنی دوست ہے، اور ہم آہنی ہاتھوں سے آپ کو پتہ نپٹتے آ رہے ہیں مختلف مسائل سے، تو چین کے ساتھ دوستی ہم نے آہنی ہاتھوں سے کی، اور ہمارا آئرن برادر جو ہے، ہمارا جو چین ہے، یہ اس کا مقامی علاقائی ریجنل فورم ہے، ٹھیک ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن۔ اور تیسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی کا نمائندہ فورم اقوام متحدہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہ آرگنائزیشن ہے، کیونکہ اس میں 1 ارب آبادی چین کی اور 1.5 ارب آبادی انڈیا کی، ان کے نمائندگان شامل ہیں۔ ہم تو 25 کروڑ والے ہیں نا بھائی، اور اس کے بعد باقیوں کو تو چھوڑیں، تو یہ 4 سے 5 ارب، مطلب 3 سے 4 تو ہے ہی ہے نا، ڈیفینیٹلی 2.5 تو یہ ہو گئے، 25 ہمارے ہو گئے، 2.25 ہو گئے، ٹھیک ہے، اور باقی پھر آپ شمار کرتے جائیں چھوٹے موٹی اقوام ملا کے، تو یہ 3-3.5 ارب اب اس خطے کے جو لوگ ہیں ان کے نمائندہ یا غیر نمائندہ حکومتوں کا ایک نمائندہ فورم، اور اس کو لانچ کیا ہے چائنا نے۔ اور اپنا بھائی، اپنا دوست کوئی گھر کے اندر شادی بیاہ رکھ لے تو ہم مہمانوں کو ریسیو کرنے اور ڈھول پہ دھمال ڈالنے کے لیے پہنچتے ہیں کلی لات کے اوپر ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ چائنا کا فورم ہو اور پاکستان اس کے اوپر دھمال نہ ڈالے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا بھائی۔ چین ہمارا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے اونچی، شہد سے میٹھی اور بحیرہ عرب سے گہری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس فورم کا پاکستان میں انعقاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کو سفارتی تنہائی میں سے نکالنا چاہ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا میرے نادیاں بھی میں لنگ کرو ہے۔ آؤ، بعض دوست جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے دوستوں کو پیسے پکڑا کے کہتے ہیں کہ میں جب وہ ڈول بج رہا ہو نا تو میرے اوپر سے تم نے نوٹ مارنے۔ یہ چائنا کی وہ والی حرکت ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر جو دھمال ڈل رہی ہوگی، بھائی بھی آپ کا ہلکا سا ٹھمکا لگائے گا تو آپ نے اس وقت نوٹوں کی بارش کر دینی ہے۔ تو ہم آج کل نوٹوں کی بارش کر دیں، دیے اسی نہیں بھائی یہ نوٹ۔ تو چائنا نے یہ اسٹریٹجیکلی پاکستان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج لینے کا موقع، اس موقع کے اوپر پاکستان نے اس کی کانفرنس رکھ لی یہاں پہ۔ اب بھارت کے کو بھی آنا پڑے گا، اور عین موقع کے اوپر بھارت کے آج کل جو ہیں مودی صاحب جو ہیں، دیکھیے مودی صاحب آج کل عمران بنے ہوئے، مودی جو ہے وہ آج کل عمران احمد خان نیازی بنا ہوا ہے۔ وجہ موصوف امریکہ گئے اونگا کے اندر شرکت کرنے کے لیے، یونائٹڈ نیشنل جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے آپ امریکہ پہنچ، اور امریکی صدر نے ان کو جو ملاقات کا وقت دیا اس سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے انہوں نے خالصتان تحریک کے جو سردار صاحبان ہیں ست سری اکال جو بولے سو نحال ہیں، وہ ان کو کرنے کے لیے ست سری اکال کر دیا جی۔ مودی صاحب کو تو آگ لگ گئی۔ اب 2 طرح کی خبریں وہاں سے پھوٹی ہیں کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس نے معذرت کر لی، لیکن دوسری بھارتی انفلوئنسڈ میڈیا نے یہ خبر دی کہ جناب مودی صاحب نے جانے سے انکار کر دیا۔ نیٹ رزلٹ ایک ہی نکلا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے موصوف جو ہیں وہ جا کے پیوٹن سے ملے،
اچھا پیوٹن سے میرا خیال ہے ملنا تھا یا ملے یا نہیں ملے، میرا وہ جو جی ڈیول ہے وہ اس کو بھیجا، وہ اس نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ پیوٹن صاحب سے ملاقات کی اسے. اچھا پیوٹن صاحب اس بات کے اوپر بھی تھوڑے سے ہیں، انہوں نے کہا اچھا تمہاری اتنی بات ہوگی. اچھا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ جو یوکرین کے صدر صاحب ہیں وہ مودی صاحب کا نام لے کے تو دانت کچیچتے پھر رہے ہیں. مطلب کیا شاندار ڈپلومیسی ہے، کیا علاقائی ڈپلومیسی کا جنازہ نکلا ہے مودی کے دور کے اندر. آپ اس کا اندازہ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ کسی زمانے کے اندر اس خطے میں واقع جس کو ہم سارک کہتے ہیں، ساؤتھ ایشیا ریجنل کوآپریشن یعنی سارک، جنوبی ایشیا کے ممالک، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ساؤتھ ایشین فیڈریشن گیم ہوئے تھے نا 1989 میں اسلام آباد کے اندر، تو اس وقت سہیل رانا صاحب ہوتے تھے، اللہ کرے حیات ہوں، آج کل کینیڈا میں جا بسے ہیں. تو انہوں نے ایک گانا بنایا تھا ایشیا کے 7 ملک ساتھ ساتھ. اس وقت مجھے پتا اس وقت ساتھ تھے. بعد میں افغانستان بھی شامل ہوا، ایک آدھ اور بھی میرا خیال ایران بھی شامل کر لیا انڈیا نے اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے، اور اس فورم کا بیڑا غرق کر دیا تاکہ پاکستان کے سے ایک اور ریجنل فورم چھن جائے. لیکن سارک کے اندر یہ طے ہوتا تھا کہ اس کے ارکان ممبر ممالک میں جو حکومتیں ہوں گی اس کے اندر بھارت کا انفلوئنس ہوگا تو وہ حکومتیں سکون کے ساتھ چلیں گی. آپ دیکھیے اس خطے کے اندر کس علاقے میں، کس ملک میں بھارت کے پرو انڈیا اور اینٹی انڈیا ایلیمنٹ کے درمیان مقابلہ نہیں ہوتا تھا، ماسوائے پاکستان. ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی پہ پرو انڈیا ہونے کا الزام اس کے مخالفین لگاتے رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کبھی بھی پرو انڈیا نہیں رہی. اس نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ برابری کی سطح کے اوپر مذاکرات. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب نے شملہ کے اندر جس طرح آؤٹ وٹ کیا تھا اندرا گاندھی کو، اور میرا مطلب ہے کہ 54,000 سویلین اور 34,000 فوجی چھڑا کے لے آئے تھے ایک ہی گو کے اندر. وہ بہت بڑا کارنامہ تھا نا یار، ایک ٹوٹے ہوئے ملک کو انٹیکٹ رکھنا. اور ہمارے ہاں تو بلوچستان میں فوجیں داخل کر دی تھی یا ایران نے کہ جناب وہ باقی تو ادھر چلا گیا ہے، ادھر ساڑھا حصہ کاٹ دے، بلوچستان ساڑھا ہے. ہاں جی، وہ بڑی طریقے سے بھٹو صاحب نے منت ترلا کر کے اپنے سسرالی حوالے دے کے تو ایران کی فوجوں کو نکالا تھا. اس وقت شاہ ایران نے بلوچستان میں فوجیں داخل کر دی تھی، انہوں نے آ کر لوٹ مار شروع کر دی تھی، اور پاکستان اس وقت اس حالت میں ہی نہیں تھا کہ جا کے شاہ ایران کی فوجوں کو منہ دے سکے. یہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ. ٹھیک ہو گیا. تو خیر اینی ہاؤ بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس ریجن کے اندر بھارت کی اجازت کے بغیر حکومتیں نہیں بنتی تھی. اب دیکھیے بھارت کی سفارتکاری کا جنازہ کس شاندار طریقے سے اور کس دھوم دھام سے نکلا ہے. دیسی گھی سے اس کی خارجہ پالیسی کی ارتھی جلائی گئی ہے کہ اس وقت نیپال جو کہ ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا ہے بھارت کے سامنے، وہ بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے. بھائی نیپال کے قدرتی وسائل کا، وہاں پہ انسانی وسائل کا کیا استحصال نہیں کیا. دیکھ کس طرح نیپال کی بچیاں لا کے اور بھارت کے جسم فروشی کے اڈوں میں فروخت کی جاتی ہیں، اور ساری عمر کے لیے وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں، اور آخر میں خودکشی کر کے اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. اور وہ ہم مذہب ہیں بھارتیوں کے. ٹھیک ہے نا. بھارت کی میں ایک اقلیت ہے نا جس کو ہم ہندو کہتے ہیں، تو ہندو اقلیت کے ہم مذہب ہے جو کہ بھارت کے معاملات کو کنٹرول کرتی ہے. اس ہندو اقلیت کے ہم مذہبوں کو لا کے اس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے سب سے کمزور اور ہم مذہب ملک یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آذربائیجان ایران کے خلاف کھڑا ہو. ہے جی. اور خامنئی صاحب آذربائیجانی ہے بائی دا وے. آپ کو یہ بات شاید علم میں نہ ہو کہ آذربائیجان ایک صوبہ بھی ہے اس کا ایران کا. تو خامنئی صاحب جو ہیں وہاں سے ہیں، تو آذربائیجان ایران کے خلاف کھڑا ہو گیا نا اسناشری ہونے کے باوجود بھی. اسی طرح نیپال جو تھا وہ ہندو ہونے کے بعد، اور دنیا کے اندر شاید واحد مملکت ہے نیپال جس نے اپنا سرکاری مذہب ہندو قرار دیا ہو. نیپال جو ہے اس نے جناب گلوا کھول کے دیکھتا ہوں تم یہاں پہ کیسے گھومتے ہو، تمہاری ایسی تیسی. نیپالی فوج نے انڈین فوج کو باقاعدہ پھینٹا ہے بھائی.
آپ اس سے اندازہ کر، جس کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا، وائلڈسٹ امیجنیشن میں بھی آپ نہیں سوچ سکتے تھے کہ نیپالی فوج جو ہے وہ بھارتی فوج کو منہ دے گی، نازلوں کے منہ دے گی، بلکہ چپیڑے مارے گی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو مالدیو میں سے جنازہ نکلا. مالدیو تو اتنا انتہا پہ گیا، انہوں نے ایک بادشاہ قسم کے مولوی صاحب جو ہے وہ منتخب کر دیا ہے جی. ہاں. اس کے بعد جناب اپنے انہوں نے بغاوت کر دی بدھوں نے. اور جناب سری لنکا کے اندر آپ دیکھیں جس طرح بھارتی مفادات کا جنازہ نکلا ہے جافنا میں سے. ہاں جنازہ نہیں نکلا، ارتھی اٹھی ہے جی. ہاں. اس کے بعد آپ بنگلہ دیش سب سے آخر میں، اور بنگلہ دیش کے اندر جو انہوں نے 1971 سے جو بت بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا مجیب کا، اور جس طرح اس کو اندھا دھند سپورٹ کرتے تھے، اور چکن نیک کے مقام کے اوپر اس سے اندھا دھند سپورٹ لے کے انہوں نے پورا آسام اور پرلی سائڈ کا جو علاقہ تھا اس پہ اپنی گورننس رکھی ہوئی تھی ہے جی. ہاں. تو اس کا بھی جنازہ نکل گیا. خیر میں بات کرتا کرتا کہیں اور نکل گیا. وہ بھارت جو ہے اس کے مودی صاحب جو ہیں انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے، اور مودی صاحب جو ہیں ان کی بجائے انہوں نے اپنے وزیر خارجہ جے شنکر صاحب کو بھیجا. اس کا مطلب ہے پورے خطے کی نمائندگی موجود. اب یہ جو ایک کامیابی سفارتی محاذ پہ ملنے جا رہی ہے، اس سے 2 دن پہلے وزیر اعظم چین کے وزیر اعظم لی صاحب جو ہیں، اب پتہ نہیں کیا کام کیا ہوگا جس کے بعد ان کا نام لی پڑ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. بس شرارت اتنی کی کافی ہوتی ہے، باقی آپ سمجھتے ہیں اور مسکرائیں گے. پتہ نہیں کون سا اس نے کام کیا ہوگا اور ان کی والدہ نے کہا ہوگا ہے، اور ان کا نام اس کے بعد لی پڑ گیا ہوگا. تو لی صاحب تشریف لا رہے ہیں پاکستان کے اندر. اب وہ اس کانفرنس کے انعقاد سے 2 دن پہلے آئے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا آج، تو میں نے کہا کہ گھر میں شادی ہونا تو جو قریبی عزیز ہوتے ہیں وہ شادی سے 2-3 دن پہلے آ جاتے ہیں کہ جی مہمانوں کو ہم ریسیو کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی طرح کا منظر سمجھا جائے. اور ان 2 دنوں کے دورے کے دوران ایک تو میرا خیال گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح یا اس طرح کے 2-3 سمبولک منصوبوں کا افتتاح ہوگا جس میں چائنا نے رول پلے کیا ہے، اور ان کے استقبال کی سلامی دے دی گئی ہے. داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر جو انجینئرز کو قتل کرنے کے لیے خارج سوات کے 2 لوگ پکڑے گئے تھے اور جن کو عدالت نے پھانسی کی سزا بھی دے دی تھی، ان کو ہائی سیکیورٹی جیل سائیوال میں رکھا گیا تھا. وہاں سے ان کو منتقل کیا جا رہا تھا تو راستے میں ان کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا، اور اس حملے کے اندر جو تھے وہ 2 لوگ ہی مارے گئے، باقی پولیس والے محفوظ رہے. اللہ کا شکر ہے محفوظ رہے. یار 1957 سے اکو پریس ریلیز جاری کری جا رہے ہیں. آپ پولیس والوں، پنجاب پولیس والوں، پریس ریلیز سے بدل لو یار. ٹھیک ہے، اس کے الفاظ تو بدل لینا کم از کم. تو خیر جناب، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ صدر لی صاحب جو ہیں ان کو سلامی پیش کی گئی ہے کہ دیکھیں ہم کتنے سنجیدہ ہیں، اور یہ جنہوں نے کراچی میں حملہ کیا ان کو بھی نہیں چھوڑے. خیر یہ ایک بات تھی. میں نے کہا یہ ایک اہم ایونٹ ہے جی، علاقائی حوالے سے بھی لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آ رہے ہیں. لیکن اس ایونٹ کو خراب کرنے کے لیے جہاں پہ امریکہ میں بیٹھا ہوا زلمے خلیل زاد جو ہے وہ زلمے خلیل زادہ کر لیں، کیونکہ اس کے بعد پھر اس کو حرام زادہ کہنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. زلمے خلیل زادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر موجود ایک سیاسی قوت یا نیم سیاسی قوت آپ اسے کہہ دیں، میں اسے بائی دا وے غیر سیاسی قوت کہتا ہوں. وہ ایک کلٹ ہے، فالوئنگ ہے، اور پاکستان کے دشمنوں کا اور ڈسگسٹنگ پیپل کا ایک ڈسگسٹنگ سٹنکنگ لوگوں کا اور پولیوٹڈ مائنڈ کا ایک گروہ ہے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اور جس کا سربراہ عمران احمد خان نیازی اس وقت اڈیالہ جیل میں ٹکیا ہوا ہے. اور اس کے لیے ایک کمپین شروع کر دی گئی ہے، اور زلمے خلیل زاد فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر 12 دن کے لیے پاکستان کے آئین 245 کے تحت جو ان کی ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی ہے وہ دنیا کا سب سے آخری ظلم ہو. اس کے لیے مختلف بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں. عمران احمد خان نیازی اور اس کے کلٹ کے تمام پنجوتے شندوتے، 2.5 پنجوتوں میں سے 1 پنجوتا گیا، باقی 1.5 پنجوتا رہ گئے، تو غائب ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر خود ہی کہتے ہیں
ان کو تو ہم نے چھپایا ہوا ہے. مطلب بندہ بشرم ہوئے تو ڈٹ کے ہوئے نا کہ بندہ غائب ہو گیا, بندہ غائب ہو گیا, جا کے پوچھتا کتنے گیا ہے, ہم نے چھپایا. اب بشرمی کا لیول چیک کریں, بشرمی بغیرتی کا لیول چیک کیا آپ نے کہ پہلے مطلب کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں گندی رنا دی طرح, وہ پہلے کھپ آ جاتی, ساڈا بندہ غائب ہو گیا, ساڈا بندہ غائب ہو گیا, ساڈا بندہ. وہ محلے کے لوگ نے پوچھا کتنے غائب ہو گئے, میں آپ چھپایا. یہ وہ والے بشرم لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اپنے ایم این اے چھپا کے تو کہتے ہیں کہ آپ کے ایم این اے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اس خاکسار کا وہ فکرہ یاد کر لیں, پھر لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بائن ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے. یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے خریدنے نکلی ہوئی ہے, کہ خدا کا الزام لگا رہی ہے کہ ہمارے ایم این اے کو, اور اپنے ایم این اے انہوں نے جا کے دور دراز پاکستان کے افغان بارڈر کے اوپر ایسے چھپائے ہیں کہ جہاں تک موبائل سگنل نہیں جاتے. میں نے تو کہا ہے پار والوں کو, وہ اچھے بکرے ہاتھ آ گئے جن کو اغوا کرو, اغوا برائے توان کے اچھے کیسز مل جائیں گے آپ کو. کے پی حکومت قومی خزانے سے آپ کو ادائیگیاں کرے گی, جس طرح پہلے آپ کو دہشت گردی کے ادائیگیاں کرتا ہے نا گنڈا پور, اس طرح اس کی بھی ادائیگی کرے گا, اغوا کر کے پرلے پاسے لے آئیو. ٹھیک, تو خیر تکلیف بہت ہے پی ٹی آئی کو بھی اور امریکہ کو بھی. امریکہ کا جو ہے وہ فرنٹ مین زلمے خلیلزاد وہ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے, اور عمران احمد خان نیازی کی سوشل میڈیا ٹیم کا ہیڈ جبران الیاس, جو کہ سی آئی اے کا کانٹریکٹر ہے اور اس کو مختلف اسائنمنٹ کے اوپر اسسٹ کرتا رہتا ہے, اور باقاعدہ اس نے بڑے فخر کے ساتھ اپنے سوشل میڈیائی پروفائل کے اوپر یہ لکھ رکھا ہے تاکہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے, لکھ رکھا ہے وہ سی آئی اے کا پیڈ ایجنٹ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر ایکٹیو ہے. تو پتہ چل جانا چاہیے نا آپ کو اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ ہو رہا ہے. بہرحال محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نرم مزاج ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس موقع کے اوپر 15 کو جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, اس کال کو روکنے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب کی خدمات حاصل کی. حکیم رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس ان کے علاج کے لیے بڑی پھکی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا